بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل سے ایک فتویٰ صادر کیا گیا تھا مولانا سعد صاحب کے حوالے سے، حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ کے دستخط کے ساتھ۔ جب وہ فتویٰ آیا تو اس فتوے کے بعد بہت سی تحریریں آئیں، بہت سے لوگوں نے نہ جانے کیا کچھ لکھا کہ فتویٰ تو نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جو سعد صاحب کے متبعین ہیں، کچھ تو وہ لوگ تھے کہ جو فردی ناموں سے لکھ رہے تھے، کچھ اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھنا چاہیے کیا نہیں لکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں اس فتوے کے جواب میں لکھی گئیں کہ اس سے تو امت میں انتشار ہوگا، اور یہ تو گویا کہ لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے، اور یہ تو دعوت کے کام سے روکا جا۔ کس قدر حماقت والی باتیں ہیں۔ اگر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بھئی نظام الدین کی فکر سے جو لوگ متاثر ہیں ان کو اپنے یہاں نہ آنے دیا جائے، تو یہ لوگ اس کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ تو دعوت سے روک رہے ہو آپ۔ ارے بھائی نظام الدین کا نام دعوت تھوڑی نہ ہے۔ ہزار نظام الدین جو ہے پیدا ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے، تو کیا اس سے دعوت کا کام رک جائے گا؟ تبلیغ رک جائے گی؟ تبلیغ اور نظام الدین دونوں ایک چیز تھوڑا ہی نہ ہے۔ آج کل جو نظام الدین والے ہیں ان کی فکر یہ بن گئی ہے کہ جو تبلیغ ہے وہ در حقیقت بس نظام الدین کا نام ہے۔ اگر نظام الدین کو کچھ ہو گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس تبلیغ ہی رک جائے گی۔ ارے بھائی یہ دین تو قیامت تک رہے گا، نظام الدین تو کل ختم ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی، اور حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے جتنی بھی بدتمیزی کی جا سکتی ہو ان لوگوں نے کرنے کی کوشش کی۔ اس قدر بیہودہ اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت سے سرفراز کرے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک تحریر ہے جو حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے آئی ہے۔ جو فتویٰ آیا ہے اسی پر بطور تشکر کے تحریر لکھی گئی ہے۔ حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر معتبر شخصیت ہے اور کتنے بڑے عالم دین ہوں گے۔ اس طرح کی تحریریں عوام کے سامنے جاتی رہنی چاہیے تاکہ عوام کو یہ پتہ رہے کہ سعد صاحب کے جو افکار اور نظریات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اور یہ جو اتنی تحریریں لکھ رہے ہیں مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے، اور سوشل میڈیا پر بدتمیزی اور بیہودگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان میں سے آپ جائیے کسی سے پوچھیے کہ تمہیں کبھی اس کی توفیق یا تمہیں ہمت ہوئی کہ تم سعد صاحب کے خلاف بھی ایک تحریر لکھ دو؟ اس لیے کہ سارا کچھ تو وہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ بھائی سارا مسئلہ تو سعد صاحب کا ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیں کہ میں اپنے تمام نظریات سے برات کا اظہار کر رہا ہوں اور آئندہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کروں گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو جو اپنے افکار و نظریات ہیں ان کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ ان کا تو کوئی بھی بیان اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، وہی قرآن مجید کی غلط تشریحات، قرآن کی آیتوں کی غلط تشریحات، احادیث کے اندر جو ہے منمانی کرنا اور اپنی طرف سے چیزوں کو گھسیڑ دینا، وہی سلسلہ ابھی بھی جو ہے چلا آ رہا ہے۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، سعد صاحب کو سمجھا نہیں رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے پوری امت مسلمہ جو ہے انتشار اور افتراق کا شکار ہے۔ اگر تمہاری طرف سے یہ سلسلہ بند ہو جائے تو امت میں اتحاد ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو موقف ہے ابھی بھی وہی ہے شروع دن سے، کہ بھئی ہمارا نہ ان لوگوں سے کچھ لینا دینا ہے، نہ ان لوگوں سے، نہ شورا والوں سے کچھ لینا دینا ہے، نہ نظام الدین والوں سے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن و سنت کی غلط تشریحات نہیں ہونی چاہیے، منمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے تیار نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار تو ہمیں، بس ہم جو ہمارے منہ میں آئے گا ہم بک دیں گے، جو ہم تشریح کرنا چاہیں گے تشریح کر دیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر علماء تو خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں کہ آپ کچھ بھی منمانی تشریح کرتے رہیں اور پھر آپ کے خلاف فتویٰ صادر ہو جائے تو اب آپ مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے پھریں اور یہ کہیں کہ ہمارے خلاف جو فتویٰ آ گیا ہے۔ اپنی ان غلطیوں پہ غور کریں، سعد صاحب کو جا کے سمجھائیں کہ آپ خدا را خاموش ہو جائیے۔ آپ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب غیر ضروری باتیں کرنے کی؟ بہرحال یہ اظہار تشکر کے لیے خط لکھا گیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ اس معنی کر کے اہم ہے کہ جن حضرات نے تحریریں لکھی ہیں اس طرح کی، تو ان تمام تحریروں کا اس میں جواب آ گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اس میں لکھا گیا ہے، دنیا بھر کے اہل علم ان فتووں پر خوش ہوئے، اس کے برعکس ان کے شائع ہوتے ہی وہ لوگ پہلے سے زیادہ ناراض ہوئے جن کے یہاں فتوے کا قبول کا مدار فتوے کا مدلل ہونا اور صحیح ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی رائے، اپنے بڑے اور اپنی جماعت کے موافق ہونا ہے۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ کی تحریر اگر سعد صاحب کے موافقت میں آ گئی ہوتی تو دیکھیں کیسے اچھل رہے ہوتے یہ لوگ۔ لیکن چونکہ حضرت نے جو حق بات تھی وہی کہی تو اس لیے ناراض ہو رہے ہیں۔
اہل حق ہمیشہ اتباع شریعت کو مدار بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو مطمع نظر رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایسے لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی طرح اس فتوے کے معترضین نے بھی صرف اظہار ناراضگی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بیجا تنقید سے لے کر ظالمانہ طعن و تشنیع اور عصبیت جاہلیہ کے سارے مراحل وہ پار کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتراض لغو ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ ان کے اعتراضات کا مدار کوئی علمی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کا مدار خلاف واقع دعاوی، اصطلاحات اور حقائق کی تحریف، مختلف قواعد کی غلط تطبیق، اپنی منمانی محدث و منکر قواعدوں کی پیروی اور قیاس مع الفارق پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر، نمبر 1، حق کو سارے تعلقات پر مقدم رکھنے کے بجائے حق کو تعلقات کے تابع بنا دینا۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ تعلقات اگر غلط ہیں تو انہیں توڑ دو اور اصلاح کرو، یہ ہونا چاہیے نا۔ سارے حضرات جو سعد صاحب سے وابستہ ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سعد صاحب کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، ایسا نہیں کہ ان کے علم میں باتیں نہ، ان کو پتہ ہے کہ بھئی غلط تشریحات ہو رہی ہیں، لیکن ان کے اپنے ذاتی مفاد وابستہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں سے ہٹ جائیں گے تو ہمارے جو پہلے سے چلی آتی ہیں چیزیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، کرسی کا مسئلہ ہے ان کی کرسی چلی جائے گی، بہت سے مسائل کا ان کو سامنے کرنا پڑے گا۔ تو یہ جانتے ہوئے، بلکہ بعض رات تو مانتے ہوئے بھی کہ ہاں اعتراف ہے ان کو کہ غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ تعلق کو توڑیں اور اصلاح کریں، اور تعلقات صحیح ہوں تو ان کا حق ضرور ادا کرو، لیکن حق اور انصاف کو ہمیشہ تعلقات پر مقدم رکھو۔ جبکہ ان معترضین کا اصول ہی گویا یہ ہے کہ تعلقات کو درست رکھنا اصل کام ہے، کہ بس جڑ جاؤ، جو عالمی جو امیر ہے بس ان سے جڑے رہو، اس کے لیے حق کو قربان کر دینا ان کے نزدیک گویا بہت آسان معاملہ ہے۔ نمبر 2، حق کو مسالے پر مقدم رکھنے کے بجائے دنیاوی مسالے اور فردی دینی مسالے کو حق پر مقدم رکھنا۔ فردی اس لیے کہا کہ ادلہ شریعہ سے ثابت شدہ حق ہمیشہ اپنے اندر مسالے شریعہ کو لیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے حق کی مخالفت کرنے کے لیے مصالح کا نام لینا دراصل حکم شریعہ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مصالح شریعہ کی بھی مخالفت ہے۔ جبکہ ان معترضین کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ حضرات مفتیان کرام نے مسالے کی رعایت نہیں کی، حالانکہ حاملین شریعت کا فریضہ ہی یہی ہے کہ وہ سارے مسالے کو بالائے طاق رکھ کر حق کی بات کہہ دیں اور گمراہیوں کی نشاندہی کر دیں، اور فردی مسالے کا اعتبار نہ کریں۔ اس طرح کی باتیں ہوئی نا کہ بھئی اس سے تو انتشار ہو جائے گا امت میں جو ہے لوگ جو ہے دین سے دور ہو رہے ہیں، پہلے سے اور زیادہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ ارے بھئی یہی باتیں آپ جا کے شاہ صاحب کو کیوں نہیں سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کی ان باتوں سے تمام علماء جو ہے ناراض ہو رہے ہیں؟ صرف علماء ناراض ہی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آپ تو قرآن و سنت کی غلط تشریحات کر رہے ہیں، تو کوئی بھی مسلمان ان چیزوں سے خوش نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کو خاموش بیٹھنا چاہیے ان چیزوں کو سن کر اور دیکھ کر کے۔ تو آپ یہ سلسلہ موقوف کر دیجئے، یہ سلسلہ آپ بند کر دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہی سلسلہ آپ کی طرف سے رہے گا تو پھر یہ تحریریں آتے رہیں گے، پھر آپ روتے رہیے گا کہ فتوے جاری کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے۔ نمبر 3، حق سے اعراض اور گمراہی کی پیروی کرنے کے لیے دانستہ یا نادانستہ تخلیق و تلبیس کا راستہ اختیار کرنا جو سراسر حرام ہے۔ ان معتذرین بھائیوں کے یہاں تخلیط و تلبیس کی صورتیں ہیں، مثلا نمبر 1، گمراہی کو خطا یا غلطی کا نام دینا۔ دیکھی ہوں گی آپ نے وہ تحریریں جن میں یہ باتیں دہرا دی جاتی ہیں کہ بھائی یہ تو معمولی غلطیاں ہیں، بس گمراہی کو لغزش کا نام دے دینا، گمراہی کو لفظی لغزش کا نام دے دینا، متفقہ اصول کی مخالفت کو فری اختلاف کا نام دینا، کہ یہ تو فری باتیں ہیں اسی طرح کی، وہ اس پر غور نہیں کر رہے ہیں اور نہ بتا رہے ہیں کہ گمراہ کن باتیں ہیں جو شاہ صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں۔ حکم شرعی کی مخالفت کو انتظامی اختلاف کا نام دے دینا، متن حدیث میں اضافہ و ترمیم کو روایت بالمعنی کا نام دے دینا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب وہ باقاعدہ حدیث سنا کر اس میں ان کے ذہن میں جو بات چل رہی ہوتی وہ ٹھوس رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ ٹھوس رہے ہوتے ہیں، حدیث کے اندر جو اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، غلط اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو بس رعایت بالمعنی کر دی گئی ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ آیت کریمہ، حدیث شریف اور واقعات سیرت کی تحریف کو شرح و تفسیر میں اختلاف رائے کا نام دے دینا، یہ کہنا کہ تو بس شرح کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، اضافہ کر رہے ہوتے ہیں صاحب اپنی طرح جو ان کا ذہن ہے، یعنی جو مودودی صاحب کا ذہن تھا کہ ان کے افکار اور جو نظریات تھے انہیں وہ قرآن و سنت کے تابع کیا کرتے تھے، یہی کام جو شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں۔ حق گوئی اور نہی عن المنکر کو افتراق اور شقاق کا نام دینا، بعض سابقین کے تسامحات یا غلطیوں کو اپنے مطبوع کی گمراہیوں اور ان کی دانستہ تحریفات کے لیے بطور سند پیش کرنا، یہ تو قادیانی بھی یہی کیا کرتے ہیں،
جب وہ ان سے مناظرہ ہوتا ہے تو وہ وہی کرتے ہیں کہ کسی صوفی کی کسی بزرگ کی کوئی عبادت اٹھائیں گے اور اس کو جو ہے اس کو دلیل بنا کر پیش کرنا شروع کر دیں گے کہ دیکھو اسی طرح کی بات تو انہوں نے بھی کہہ رکھی ہے، یہی کام یہ حضرات بھی کر رہے ہیں۔ بعض سابقین کے شذوذ دلالات کو اپنے مطبوع کی ضلالت کے لیے بطور سند و حالہ پیش کرنا، سلف کے منزل سے ہٹ کر الگ منزل راستہ اختیار کرنے کو طریقہ کار کا اختلاف قرار دینا۔ ایک آدمی گمراہ ہوتا جا رہا ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو طریقہ کا اختلاف ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے ہی نہیں۔ حق گوئی اور نہی عن المنکر کو سد عن سبیل اللہ کا نام دینا، جس کا لازمی معنی اپنے مطبوع کی گمراہیوں کو سبیل اللہ قرار دینا ہے۔ مرجوع عنہ، رجوع کو رجوع کا نام دینا، یعنی جس توبہ سے آدمی نے خود توبہ کر لیا اور نقض توبہ ہی پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایسے توبہ کو توبۃ النصوح اور ایسے رجوع کو رجوع صادق کا نام دینا۔ یعنی جو آدمی جس نے غلطی کی تھی وہ تو اپنے اس رجوع بھی کر لیا تھا اور اس رجوع پر جو ہے برقرار رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بار بار ان باتوں کا اعادہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ وہی پرانی راگنی الاپ رہے ہیں کہ انہوں نے تو رجوع کر لیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی تحریر کے جواب میں مولانا صاحب نے جتنی گمراہیوں اور گمراہ کن باتوں سے رجوع کیا تھا، سوائے ایک دو باتوں کے باقی سب باتوں کو بعد کے بیانات میں دہراتے رہے ہیں اور دوسری بہت سی منکر اور سری گمراہیوں کا اضافہ کرتے رہے ہیں صاحب، جس کا سلسلہ تاہنوز 2026 میں جاری ہے، اس سال بھی جاری ہے۔ یعنی اگر آپ ان کے تازہ بیانات دیکھیں گے اٹھا کے صاحب کے، تو یہی سلسلہ جاری ہے، ایسا نہیں کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا ہو۔ یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ اس کا انکار آفتاب نیمروز کے انکار کے مرادف ہے، جبکہ مولانا صاحب کے متبعین ڈھاویل کے حالیہ فتوے پر تنقید کرتے ہوئے بھی اسی رجوع کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس رجوع کی مولانا صاحب خود ہی مسلسل بے عزتی کر رہے ہیں اور مزید جرأت اور لاابالی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مسجد کی حفاظت، مسجد کو شرعی طریقے سے آباد کرنے، اسے منکرات و ضلالت سے پاک کرنے پر زور دیا جائے تو یہ لوگ اسے ذکر و نماز کے لیے مسجد میں آنے سے روکنے کا نام دے رہے ہیں۔ یعنی یہ جب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ بھئی ایسے لوگوں کو اپنے یہاں نہ مدعو کریں، ان کو نہ بلائیں، جو نظام الدین کی فکر صاحب کی فکر سے جو متاثر ہیں ان کو اپنے یہاں نہ بلایا جائے، نہ ان کی تقریر کرنے دیا جائے، نہ ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا جائے، تو یہ لے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسجدوں سے روک رہے ہیں۔ ارے بھائی مسجدوں سے تو آپ لوگ روک رہے ہیں، آپ گمراہی پھیلاؤ گے وہاں مسجدوں کے اندر اگر اس طرح کی باتیں کرو گے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو ہے صاحب سے پہلے برات کا اظہار کریں، پھر آپ آئیں، یا ہے کہ کم از کم صاحب کو سمجھا دیں کہ آئندہ آپ اس طرح کی بات نہیں کریں گے، وہ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، جس میں بار بار یہ باتیں عرض کیا کرتا ہوں، تو باتیں ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی ان کی عجیب تخلیق ہے، کیونکہ شریعت کے موجب جن کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے، جن کاموں سے مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں حکم شرعی کا بیان کرنا علماء حق کی ذمہ داری ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ کا اطلاق کرنا تخلیق و تعریفات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شریعت میں مجانین اور صبیان کو مسجد سے دور رکھنا مطلوب ہے، موذی بیماری میں مبتلا شخص کو مسجد سے دور رکھنا مطلوب ہے، بدبودار چیز کھانے کے فوراً بعد منہ سے بدبو دور کیے بغیر مسجد میں آنا ممنوع ہے، مسجد کے ممبر کو موضوع روایت بولنے والے گمراہ کن عقائد اور نظریات اور بدعات اور منکرات شائع کرنے اور غلط مسائل بولنے سے پاک رکھنے کا حکم شریعت میں موجود ہے، جس پر حساس اور امانت دار ذمہ داروں کے ادوار میں عمل بھی ہوتا رہا۔ تو اصل تو یہ کام ہے نا کہ بھئی اس طرح کی لایعانہ قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں ایسے لوگوں کو روکا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تخلیط و تلبیس کے ذریعے بعض عوام کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اہل علم اور باخبر لوگوں کے یہاں اس طرح سے عمل سے ان معتذرین کی پوزیشن مزید خراب ہوتی رہے گی اور گمراہی پر ان کا اصرار مزید ہوتا رہے گا، واضح ہوتا رہے گا۔ جہاں تک علماء حق کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ حق گوئی کا فریضہ ادا کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ کے محب و محبوب مومنوں کی صفات میں ولا یخافون لومۃ لائم ارشاد ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر بیعت لی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وَأَن نَقُولَ الْحَقَّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہم جہاں بھی رہیں گے حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يمنعن احدكم هيبة الناس ان يقول في حق اذا رآه او شهده او سمعه، کہ تمہیں لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو وہ حق بات کہنے سے نہ روکے جب حق کو دیکھے یا اس کی گواہی دے یا اس کو سنے، یعنی جو حق بات ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پر کہی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند اور تعلیم الدین ڈھابیل سمیت اہل سنت الجماعت کے سارے مراکز دینہ کے علماء، مشائخ اور مفتیان کرام کو اس صفت حمیدہ پر قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔